تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان مصیبت سے جو ہے نا تنگ ہے کہ بھائی مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہر ایک مصیبت سے عافیت مانگتا ہے، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے مصیبت سے عافیت اور پھر گناہ سے بھی عافیت مانگے۔ فرمائے گناہ سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف ظاہری مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں نا، کوئی بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، زخمی ہو گیا، گر گیا، کسی لحاظ سے کسی مشقت میں پڑ گئے تو ہم کہتے ہیں یار بڑی مصیبت آ گئی۔ تو فرمائے گناہ سے بڑھ کر مصیبت کوئی بھی نہیں ہے، معصیت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ مصیبت پر اجر اور ثواب آپ کو ملے گا، اور معصیت اور نافرمانی پر اللہ کا عذاب ملے گا۔ مصیبت تو ہے لیکن اجر اور ثواب بھی تو رکھا ہے نا، اور ادھر معصیت پر اجر و ثواب نہیں ہے، معصیت پر تو عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو فرمائے پھر معصیت والے لوگ زیادہ ہیں، تو کیا ہم ان کی جو ہے نا اتباع کریں گے؟ معصیت والے اکثریت میں ہے نا، کفار اکثریت میں ہے، فساق اکثریت میں، نافرمان اکثریت میں، تو کیا ہم ان کی اتباع کریں گے؟ فرمایا نہیں، اس بات کو جو ہے نا سامنے نہیں رکھنا، اور اپنی اس اقلیت کے ہونے پر جو ہے نا فخر کرنا چاہیے انسان کو۔ انبیاء کتنے آئی جی؟ 1,24,000 کم و بیش، یا 2,24,000 کی ایک روایت بھی ہے، لیکن مشہور 1,24,000 ہے کم و بیش۔ اتنے انبیاء آئے اور کتنوں کی اصلاح کر گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اکیلے تھے نا، ایک تھے، لیکن جب آئے پورے عرب کو جو ہے نا اس کا نقشہ ہی بدل ڈالا، کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، لوگ مجھے لان تان کریں گے۔ قوم قبیلے کے لحاظ سے، ثروت مال کے لحاظ سے بھی سب پر جو ہے نا فائق تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں تو اقلیت میں ہوں، لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو جب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جو ہے نا ایمان لا چکے ہیں، پھر اپنے ایمان میں استحکام اور اس پر استقامت، اس کے لیے جب کسی کا دامن پکڑ لیا ہے تو پھر اس دامن کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے، نہ کسی مشکلات کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ہے، نہ کسی کی ملامت کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ہے، بلکہ اس پر فخر کرے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے دین جو ہے نا مجھے نصیب فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، صلحاء کی صحبت یا اللہ تو نے مجھے نصیب فرما دی۔ اور ظاہر صلحاء کی صحبت ہوگی تو تب ہی جا کر انسان کو اپنے جو ہے نا باطنی امراض کا علم ہوگا نا۔